سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں، رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کی، صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے۔ بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا، لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناف بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ۔ لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں۔ بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا۔ رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔